أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ اب اس کو ہم رواں پڑھیں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ اور لا البتہ، ان اگر، اور البتہ اگر، آتئی آئیں، لائیں، تا آپ، یعنی آپ لائیں ان کے پاس، الذین وہ جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، بکلی ہر، آیت نشانی، ما نہیں، تبعو وہ پیروی کریں گے، قبلتک تیرے قبلے کی، وما اور نہ ہی نہیں، انت آپ، بتابعن پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما اور نہ، بعضهم بعض ان کے، بتابعن پیروی کرنے والا ہے یا والے ہیں، قبلتہ قبلے کی، بعضن بعض کے، وَلَئِن اور البتہ اگر، اتبعت اتباع کریں آپ کی، پیروی کی آپ نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، ہوا کی، خواہشات کی، ہوا کی جمع اہوا، من بعدی بعد اس کے، ما جو، جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، انک بے شک آپ، اذن تب، لمن الظالمین البتہ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور اگرچہ آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر یہود کی مخالفت کی وجہ ان کا حسد، ان کی دشمنی اور ان کا عناد ہے، حالانکہ ان کی صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر ہونے کے واضح اشارات اور نشانیاں موجود ہیں۔ یہ برحق ہے، یقینی طور پر انہیں معلوم تھا، لیکن ان کا نسلی غرور اور حسد
قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔ اور یہ بہت ہی خطرناک کوالٹی ہے یا بات ہے۔ اب یہ ہے کہ ان اہل کتاب کے پاس نشانی اور دلیل آ جانے کے باوجود وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بات، کیونکہ کوئی بھی شخص جب ضد ہٹ درمی پر آ جاتا ہے پھر وہ ہر حق بات کا انکار کرتا چلا جاتا ہے، اسے دلیل دینا، اسے دلائل دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہاں زندگی کا ایک اہم اصول سکھایا جا رہا ہے، جیسے ابلیس نے انکار کیا پھر اسے کسی قسم کی کوئی بات کبھی بھی سمجھ نہ آئی، اور سمجھنے والے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے بعد کوئی حجت نہیں، کوئی بحث نہیں، بس مان لینا ہے، اور مان لینا ہی کافی ہے۔ تو یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود آپ پر اعتراض کریں گے، بحث بھی کریں گے، آپ کو تنگ بھی کریں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈاز بھی کریں گے، لیکن آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ ان کو کتنی بھی دلیلیں دے کر مطمئن کریں، یہ کبھی بھی مطمئن ہونے والے نہیں۔ جب زندگی میں کبھی بھی ایسے انسان سے واسطہ پڑے یا ایسے لوگوں سے جو اس اصول پر عمل کرتے ہوں کہ مان کر ہی نہ دیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں وہ بس کچھ بھی کر لو انہوں نے مان کے نہیں دینا، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بحث چھوڑ دینا چاہیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور آپ کو جو کام صحیح لگتا ہے بس کرتے چلے جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ یہود و نصارہ کی اور نصارہ یہود کی دونوں ایک دوسرے کی، حالانکہ دونوں ہی بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ دونوں اکٹھے نہیں۔ تو ان کو تم پر اعتراض کرنے کا بھلا کیا حق ہے؟ بعض اوقات ایک غلطی جو انسان اپنے اندر خود کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہی غلطی جب کسی دوسرے کے اندر نظر آتی ہے تو انسان فوراً اعتراض کرتا ہے، اور اپنے اندر وہ کب سے کر رہا ہوتا ہے وہ غلطی اسے نظر ہی نہیں آتی، وہ اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ اگنور کرتا رہتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اب علم بھی آ چکا ہے اور یقینی علم ہے، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی علم والوں کو بے علم لوگوں کی پیروی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو گویا ہم ماشاءاللہ الحمدللہ اب علم والے ہوئے نا، ہمارے سامنے قرآن کھلا ہے، اب ہم اہل علم ہیں، تو یہاں سے باہر نکل کر جائیں گے، عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو کیا انہی لوگوں کی طرح جو بے علم ہیں، جاہل ہیں؟ نہیں، قرآن پاک کا علم آ جانے کے بعد ہم نے ان کی طرح اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ کوئی بھی شخص بے علم لوگوں کے طریقے پر چلتا رہے تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ، اور پھر وہ کون ہوگا؟ یقیناً وہ ظالم ہوگا۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔